بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العلي العظيم. وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم: كراهية الموت، والموت خير من الفتنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن بے شمار اوصاف و کمالات سے اور خوبیوں سے نوازا تھا، ان میں ایک اہم عظیم خوبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ بعض دفعہ بڑے مختصر سے جملوں میں اور بڑے مختصر سے کلمات میں نہایت قیمتی بات ارشاد فرما دیا کرتے تھے. الفاظ نہایت مختصر، کلمات نہایت مختصر، لیکن ان مختصر سے کلموں میں، ان مختصر سے الفاظ میں معانی اور مفاہیم کا اگر احاطہ کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جس کا اظہار خود آپ نے اپنی مبارک زبان سے کیا. اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے، میں جوامع الکلم عطا کیا گیا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صفت عطا فرمائی کہ الفاظ میرے نہایت مختصر ہوتے ہیں، مگر ان مختصر الفاظ میں جو قیمتی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ نہایت اعلیٰ اور نہایت قیمتی ہوا کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ نہایت مختصر سے جملوں میں بڑی بڑی بات بیان ارشاد فرما دی. روایت میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے سے آئے اور آ کر کے سوال کیا: ای العمل افضل؟ پیارے پیغمبر، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن الخلق، اچھے اخلاق. وہ صحابی پھر دائیں سے آئے اور سوال کیا: ای العمل افضل؟ پیارے پیغمبر، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: حسن الخلق. وہ صحابی پھر عن شمالہ، بائیں جانب سے آئے اور آ کر کے سوال کیا: یا رسول اللہ، ای العمل افضل؟ کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: حسن الخلق. چوتھی دفعہ عن خلفہ، وہ صحابی پیچھے کی جانب سے آتے ہیں اور آ کر کے پھر یہی سوال: ای العمل افضل؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا. یہی روایت مختلف سندوں سے، مختلف طریقوں سے حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. بعض کتابوں میں آیا کہ وہ صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا: یا رسول اللہ، دلنی علی عمل ولا تکثر علی. کوئی چھوٹا سا عمل بتلائیے، زیادہ بڑا عمل نہ ہو، لیکن ایسا عمل ہو جو مجھے جنت میں پہنچا دے، اور نہایت مختصر ہو، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مختصر اور نہایت جامع تقریر، آپ نے فرمایا: لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرنا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ آپ علیہ السلام کا بظاہر نہایت مختصر سا جملہ ہے،
لا تغضب ولک الجنہ. لیکن آپ دیکھیں کہ تمام جھگڑوں کی بنیاد عام طور پر غصہ ہوتا ہے. میاں بیوی کا اختلاف ہو، ماں باپ اولاد کے درمیان ہو، دوستوں کے درمیان ہو، محلے اور پڑوسیوں کے درمیان ہو، اگر دونوں میں سے ایک انسان بھی اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اور غصے پر قابو پا لے تو یقیناً بڑے بڑے جھگڑے ٹل سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اور اسی لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان اور بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے. لیس الشدید بالسرعہ، وہ بہادر نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور بہادر وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے. اصل پہلوان اور اصل بہادر وہ ہے. تو یہ تمام کے تمام مبارک ارشادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. اسی تعلق سے جو میں نے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے، علماء لکھتے ہیں اس حدیث کا شمار بھی جوامع الکلم میں سے ہے کہ الفاظ نہایت مختصر، لیکن اگر ان مختصر الفاظ کی وضاحت کی جائے، اس کے معانی اور مفاہیم کو بیان کیا جائے تو ایک بہت لمبی چوڑی کتاب کو تیار کیا جا سکتا ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اثنتانی یکرہہما ابن آدم. دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے، مومن ہو غیر مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قبیلے سے اور کسی بھی دنیا کے خطے سے اس کا تعلق ہو، وہ دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناگوار سمجھتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تکرہ الموت. ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے. اور پھر فرمایا والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، اور ایمان والے کے لیے موت زیادہ بہتر ہے فتنے میں مبتلا ہونے سے. یہ پہلا جملہ ہے کہ ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میں لقمہ اجل بن جاؤں، موت کے منہ میں چلا جاؤں، موت کو گلے سے لگا لوں. انسان پر کیسے ہی مشکل ترین حالات آ جائیں اور وہ کتنا ہی پریشان ہو جائے، یقیناً اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، میری زندگی دراز ہو اور مجھے خوب لمبی عمر عطا کی جائے. اور یقیناً لمبی عمر کی دعا کرنا کوئی برائی بھی نہیں ہے، موت کو ناپسند کرنا کوئی برائی بھی نہیں ہے. شرعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں بیان فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو. بعض دفعہ انسان حالات سے اس قدر پریشان ہو جاتا ہے یا بیماریوں سے اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ آخر میں آ کر مجبور ہو کر یہ کہہ بیٹھتا ہے اس سے اچھا تو میری موت آ جائے. علاج کرتے کرتے، روپیہ خرچ کرتے کرتے پریشان ہو گیا اور آخر میں آ کر وہ تمنا کر رہا کاش میری موت آ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو بلکہ یوں کہو اللہم احیینی اذا احییت خیرا لی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت عطا فرما. لیکن ڈائریکٹ موت کی تمنا کرنا، مرنے کی دعائیں کرنا، موت کی خواہش کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے مکمل طور پر منع فرمایا. بلکہ اس سے بھی آگے چل کر اللہ کے رسول نے فرمایا لا
تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، کیونکہ دشمن سے مقابلہ ہوگا، جان جانے کا خطرہ ہے، موت کو گلے سے لگانے کا معاملہ ہے، موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لیے دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، اور اگر پھر نوبت آ جائے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، فرمایا فَاصْبِرُوا، اگر دشمن سے مقابلہ کرنے کی نوبت آ ہی جائے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر دشمن کے مقابلے پر جم جاؤ، پیٹ پھیر کر مت بھاگو، پھر اسے ڈٹ کر کے مقابلہ کرو۔ اور دشمن سے مراد اپنا ایمان والا بھائی نہیں ہے کہ اگر اسے کسی معاملے کو لے کر جھگڑا چل رہا ہے کہ حدیث میں آیا کہ جم جاؤ دشمن سے مقابلہ کرو، دشمن سے مراد ہے اگر کفر و ایمان کے درمیان مقابلہ ہونے لگے، اگر کفر و اسلام کے درمیان جہاد کی نوبت آ جائے تو پھر وہاں سے لا تتولوا، پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، فاصبروا، بلکہ وہاں پر جم جاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے وہ موت ہے، اور آگے فرمایا والموت خیر للمؤمن من الفتنہ۔ یہ جملہ یقیناً اپنے اندر جو مفہوم سموئے ہوئے ہے اور جو اس جملے کا مفہوم ہے وہ ذرا سننے کے قابل ہے۔ فرمایا ایمان والے کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر مر جانا ہے، یعنی ایک طرف تو اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث موت کی تمنا مت کرو، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کی موت آ جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک مسلمان، ایک انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، موت سے دور بھاگتا ہے، موت کو اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ایک انسان کی اور خاص طور پر ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے وہ فتنے میں مبتلا ہونے کو بھی اپنے لیے ناپسند اور ناگوار سمجھے۔ جب اسے موت پسند نہیں ہے اسے فتنہ بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اور فتنے سے مراد فتنہ ہر وہ عمل، ہر وہ گناہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو، ہر وہ گناہ، ہر وہ حرام اور ناجائز عمل، اور ہر وہ بری عادت جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور جس کو قرآن و حدیث میں گناہ کا نام دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم موت کو ناپسند کر رہے ہو اسی طرح تمہارے نزدیک شراب نوشی کی عادت ناپسند ہونی چاہیے، اسی طرح سود خوری کی عادت ناپسند ہونی چاہیے، اسی طرح جوئے سٹے بازاری کا، سٹے بازی کا بازار گرم ہو وہ تمہاری نظروں میں ناپسند ہونا چاہیے، رشوت خوری تمہاری نظروں میں ناپسند ہونی چاہیے۔ یہ تمام کے تمام گناہ وہ ہیں کہ اگر تم ان سے نہیں بچ رہے ہو اور تم سب کے سب ان گناہوں میں مبتلا ہو، ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری موت آ جائے تاکہ تم ان بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ سکو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان جوامع الکلم میں سے ایک اہم نصیحت ہے۔ اگر فتنوں کی بات کی جائے اور فتنوں کی فہرست کھولی جائے، یعنی گناہوں کا تذکرہ کیا جائے، تو یقیناً اس کی طویل اتنی فہرست ہے کہ آپ روزانہ نہیں بلکہ ہر گھنٹے اس ٹاپک پر آپ بیان کرتے رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ لیکن خاص طور پر اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ 3 ایسے عظیم گناہ جو ہمارے معاشرے میں ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو تقریباً ہمارے معاشرے میں
اس قدر عام ہو چکا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو فرائض سے، واجبات سے، اللہ کے حقوق سے بھی غافل کر دیا ہے، جس کو سیدھی زبان میں کہا جاتا ہے حب مال، مال کی محبت، تجارت کرنا، بزنس کرنا، حلال روزگار کی تلاش کرنا، حلال کاروبار کی کوششیں کرنا، یہ شریعت میں محمود ہے۔ اس کا حکم دیا گیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ لیکن مال کی تلاش میں اور مال کے حصول میں انسان اتنا غافل ہو جائے اور ساری حدوں کو پار کر جائے، اسے یہ تمیز نہ رہے کہ آیا یہ مال کمانے کا طریقہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ آج سے صدیوں سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایک دور آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا لا يبالي ما اخذ من المال امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگ مال کمائیں گے، مال حاصل کریں گے، لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ آیا یہ حلال طریقہ ہے یہ حرام طریقہ ہے۔ وہ طریقہ جس کو قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر مال کا حصول، مال کی طلب، مال کی تڑپ اور مال کمانے کا سلسلہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انسان کو نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، مسجد میں حاضری لگانے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو یقیناً یہ مال اس کے لیے فتنے سے اور گناہ میں مبتلا ہونے سے کم نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہم خود اپنے سماج کا اور معاشرے کا، جس کو ہم اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی کا نام دیتے ہیں، ہم اس کا سروے کریں اور تحقیق کریں کہ وہ نکاح اور وہ شادی جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت کا نام دیا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم کیا جائے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر آج کی شادیوں کو سامنے رکھیں۔ اگر میں یوں کہوں تو شاید بعید نہ ہو اور میری بات کوئی غلط ثابت نہ ہو کہ آج کی شادیاں، آج کے نکاح ایک طرح کا بزنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے۔ جس طرح مارکیٹ میں جانے کے بعد بیچنے والے کے درمیان، خریدار کے درمیان معاملات طے ہوتے ہیں، آپ یہ سامان کتنے میں بیچیں گے، میں اتنے میں خریدوں گا، اور اگر اتفاق سے اس سامان کی خریداری میں بیچ میں کسی کو لے لیا جائے، اس کا کمیشن طے کیا جاتا ہے۔ مکمل وہی شکل آج کی شادیوں میں، لڑکی کا باپ رشتہ کرنے سے پہلے، شادی کی تاریخ طے کرنے سے پہلے، رشتہ نبھانے اور رشتہ بنانے سے پہلے، سب سے پہلا لڑکی کے باپ کی زبان پر اگر سوال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے آپ کی کچھ مانگ تو نہیں ہے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ یا پھر لڑکی والا خود بچولیے سے پوچھتا ہے وہ شادی میں کیا دیں گے، گویا میں اپنا بیٹا بیچ رہا ہوں، ان کی بیٹی خرید رہا ہوں، یا پھر لڑکی کا باپ اپنی بیٹی بیچ رہا ہے اور داماد کو خرید رہا ہے۔ یہ بچولیا، اس کا بھی طے ہوتا ہے اس کو کیا ملنا ہے شادی کرانے کا۔ ایک نیکی کا کام اگر میں کسی شخص کو مسجد میں جانے کا راستہ بتلا رہا ہوں تو کیا میں اس کی اجرت لوں گا؟
اگر میں کسی کو روزہ رکھنے کا مہینہ بتلا رہا ہوں، کسی کو سحری کا ٹائم بتلا رہا ہوں، اس سے کہوں نماز کا ٹائم بعد میں بتلاؤں گا لیکن ٹائم بتلانے کے 50 روپے لوں گا، اس سے بڑا نالائق انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو انسان خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، ایک عبادت میں، ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان رشتہ طے کرا رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ بلٹ کا مطالبہ کرے، کار کا مطالبہ کرے، لاکھوں روپیے اس کو دیے جائیں، وہ نکاح نہیں، وہ تجارت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں سال پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، لا یبالی، انسان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے، کسی کا دل دکھا کے آ رہا ہے یا کسی کی خوشی سے آ رہا ہے، کوئی اپنا گھر بیچ کر دے رہا ہے یا اپنے کاروبار سے دے رہا ہے، کوئی سود لے کر دے رہا ہے یا اپنی ذاتی کاروبار سے دے رہا نہیں، مجھے تو اتنے چاہیے تو چاہیے، آپ کہیں سے بھی انتظام کریں۔ یہ مال کی محبت جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے اس طرح کے مطالبوں سے بہتر ہے اس کی موت آ جائے۔ دوسرا فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی، وہ بھی معاشرے کا ایک ناسور ہے، اور شاید دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی علاقہ اس مصیبت سے بچا ہو جس کو ہم کہتے ہیں بے حیائی، عریانیت، فحاشی، ننگ پنا، اور اس کو جو بھی نام دیا جا سکتا ہے جو معاشرے کے نام پر اور خاص طور پر اسلامی معاشرے کے نام پر ایک دبا ہے۔ بے حیائی کس قدر عروج پر ہے، قرآن مجید نے تو جگہ جگہ آپ کو تعلیم دی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا کیونکہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ قرآن بے حیائی سے روک رہا ہے۔ معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے روک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاص طور پر جب سے ملٹی میڈیا موبائل کا غلط استعمال شروع ہوا ہے تب سے یوں کہہ لیجئے جوانوں کی جوانی برباد ہو چکی ہے۔ وہ دین کا نقصان بعد میں، دنیا کا نقصان بعد میں، اپنے ماں باپ کا نقصان بعد میں، سب سے پہلے ایک جوان اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ وہ کسی قابل نہیں رہتا، نہ وہ دین کا رہتا نہ دنیا کا رہتا، جو خلوت میں، تنہائی میں پہنچنے کے بعد اس کی نظروں کے سامنے جو ہے بدناک مناظر وہ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، پوری رات پلک نہیں جھپکتی ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور ایسا آئے گا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ یاتی بالحسنات مثل الجبال، کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیوں کا ایسا انبار لے کر آئیں گے، ان کے اعمال نامے میں اس قدر نیکیاں ہوں گی، اگر نیکیوں پر نیکیوں کا چپٹا لگایا جائے مثل الجبال تو وہ نیکیاں پہاڑ بن جائیں، اس قدر نیکیاں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ چٹکی بھر میں ان ساری نیکیوں کو جو پہاڑ کے برابر ہوں گی ملا کر خاک کر دے گا اور ریت کے ذروں کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صفہم لنا، وہ کون لوگ ہوں گے آپ بیان کیجئے تاکہ ہم کوشش کریں ایسے لوگوں سے بچنے کی، اور تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں ایسی عادتوں سے جن کی بنیاد پر اللہ کے رسول آپ اس قدر وعید سنا رہے ہیں کہ نیکیاں پہاڑ کے برابر، لیکن اللہ ان کو ریت کے ذرے بنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من اخوانکم ومن جلدتکم، وہ آسمان سے نازل ہونے والی کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے رشتہ دار ہوں گے، وہ تمہارے قبیلے کے لوگ ہوں گے، لیکن اذا خلوا بمحارمہ اللہ انتہکوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جب خلوت اور تنہائی میں پہنچیں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پھلانگ رہے ہوں گے۔ بڑے علامہ ہوں گے، بڑے حضرت جی ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، دیکھ کر کے لوگ ان کو بڑا متقی پرہیزگار کہیں گے، لیکن جب ان کی تنہائیوں کا، ان کی رات کی خلوتوں کا، تاریکیوں کا جائزہ لیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں۔ ان کی تنہائیاں گناہوں سے اس قدر بھری ہوئی ہوں گی، اس قدر بھری ہوئی ہوں گی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ فلاں کیا کہے گا، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، لیکن اس اللہ سے نہیں شرماتے جو اللہ ہر وقت ان کے ساتھ، جو اللہ ان کو جلوت میں دیکھ رہا ہے، سب کے سامنے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ان کو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہے، اس فتنے میں مبتلا ہے، وہ تنہائیوں میں جا جا کر ایسے غلط مناظر دیکھنے کا عادی بن چکا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے آسان نسخہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا، اس فتنے سے نکلنے کا نام نہیں لیتا، اس فتنے کو اپنا مزاج بنا چکا ہے، ایسا مزاج بنا چکا ہے، اگر اس کو مسجد میں لایا جائے اور وہ نیت باندھ کر کھڑا بھی ہو جائے تو بھی اس کے دماغ کی سکرین پر وہی مناظر چلتے رہتے ہیں، وہ نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ فرمایا والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، ایسے انسان کے لیے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے اینما، فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ۔ اور تیسری اور آخری بات جو ہمارے معاشرے کی سب سے اہم برائی ہے وہ ہے خیانت، بد اعتمادی، دوسروں پر بھروسہ نہ ہونا، اعتماد ختم ہو جانا، جو ایک لمبا موضوع ہے، بس میں ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے، کوئی تقریر کرتے، کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی نصیحت فرماتے، ایک نصیحت اللہ کے رسول ضرور فرمایا کرتے تھے، کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس انسان میں امانت داری نہیں وہ ایمان والا نہیں، جس میں خیانت ہے، بد اعتمادی ہے، مال ہڑپ کرنے کا مزاج بن چکا ہے، لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے کا مزاج بن چکا ہے، وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ والا ہونا تو بہت دور کی بات، وہ تو ایمان والا بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام برائیوں کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی
اور تمام ایمان والوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.